أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن ہماری شروع ہوئی ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 کی آپ حضرات نے تلاوت سنی ہے۔ گزشتہ کل والی آیت میں یہ والی بات تھی کہ اللہ پاک کی آیتوں میں آسمانی احکامات میں جھگڑا تو کافر لوگ کرتے ہیں، ایمان والے تو مانتے ہیں، اور اس جھگڑے کے باوجود اگر وہ تمہیں خوش خوش نظر آئے، علاقوں کے اندر چلتے پھرتے اور ان کی جگہ پرامن ہو، تو تم دھوکے میں نہ پڑنا۔ یہ تھوڑے دنوں کا ان کا نفع ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور ان موجودہ کافروں کی حرکتوں سے اور ان موجودہ کافروں کی واویلا سے اور ان موجودہ کافروں کے مزوں سے اور ان موجودہ کافروں کے غلبے سے تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام کمزور ہے اور ہر وقت دبا ہوا ہے اور اس کی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ تمہیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ جتنا بھی حال کسی بھی مسلمان پہ آتا ہے، وہ حال اس لیے آتا ہے تاکہ اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہاں، اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ضرور بالضرور ان ماننے والوں کو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر عذاب چکھائیں گے۔ کیوں چکھائیں گے؟ تاکہ یہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے اور لوٹ کے آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ جا بجا قرآن پاک میں یہ تنبیہ ہے کہ اگر کسی ماننے والے کے اوپر، ایمان والے پہ آتی ہے بات، تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے عبرت کے لیے حالات آتے ہیں۔ تو اگر موجودہ حال کے اندر کسی کے اوپر اس قسم کا حال ہے، تو وہ کافروں کے لیے غلبے کا یا خوشخبری کا سبب نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ڈیل ہے، اور اللہ پاک پکڑنے کے اوپر قادر ہے، اور اللہ پاک پکڑتے بھی ہیں۔ چھوٹی سی زندگی میں ہم نے کیسے حالات دیکھے اور کیسے کس قسم کی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دکھائیں۔ تو اگر اس وقت کسی کے اوپر موجودہ دور میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کسی کے اوپر، کسی اپنے کے اوپر حال جو آتا ہے، اس کو اپنا بنانے کے لیے آتا ہے۔ کسی اپنے کے اوپر، اپنے سے میری مراد مسلمان ہے، کسی اپنے کے اوپر کوئی حال آتا ہے تو اس کو اپنا بنانے کے لیے آتا ہے تاکہ وہ اللہ کا بن جائے۔ تو یہ کافر اگر مزوں میں ہے تو تمہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے پیچھے بھی واقعات سن لو تم۔ جو نبی، داعی نبی تھے، جن کی قوم نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی، وہ نوح علیہ السلام تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت والی تھی، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا۔ اچھا، یہ تو ابتدا تھی، اور یعنی انہوں نے جھٹلایا، اور اس کے بعد جو جماعتیں آئیں، احزاب حزب کی جماعیں، جماعتوں کو کہا جاتا ہے۔ قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم لوط آئی، ان لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، اور ہر امتی نے، جو باطل والے تھے، انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اپنے نبیوں کو گرفتار کریں اور نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کریں۔ ہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل۔ ہر امت نے اس بات کا ارادہ کیا ہم اپنے رسول کو گرفتار کریں اور رسول کو گرفتار کر کے اس کو قتل کریں۔
لیکن اللہ پاک نے نبیوں کی مدد کی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، قوم نے کہا ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، تو اور انہوں نے کہہ دیا آ جاؤ، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تم اپنے ساری تدبیروں کو جمع کرو اور مجھے بالکل بھی مہلت مت دینا۔ یہ 11ویں پارے کی آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، اگر میرا رہنا تمہارے اوپر بوجھ ہے اور میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ اگر تمہارے لیے مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میرا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ امرکم وشرکاءکم، تم اپنی ساری تدبیر کو تم اور تمہارے سارے جمع کریں اور پھر اس کے بعد سب مجھ پر اکٹھا حملہ کرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی مت دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی بات کرتا ہوں، اور اگر تم نے نہیں ماننی تو مت مانو۔ تو وہ ان کے مخالف ہوئے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کے لوگ مخالف ہوئے، صالح علیہ السلام کے لوگ مخالف ہوئے، لوط علیہ السلام کمزور، کمزور اس معنی کر کے کہ کوئی ماننے والا نہیں۔ اردن کے علاقے میں ان کی تشکیل تھی، جن بستیوں میں ان کی تشکیل تھی ان بستیوں میں ایک بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور بس، اور حتیٰ کہ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کی مخالف تھی۔ مولانا ابراہیم صاحب اپنے ایک بیان میں فرمانے لگے اپنے گھر والوں پہ محنت کیا کرو، گھر والوں کو دیندار بناؤ، ان کا ذہن دیندارانہ ہوگا تو تمہیں دین کی محنت آسان ہوگی، اگر تمہاری بیوی بے دین ہوگی تو تمہارے لیے مشکلات ہوگی۔ جن نبیوں کے بیویوں نے نبیوں کی مخالفت کی ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں دو مثالیں بالکل نمایاں ہیں، ایک نوح علیہ السلام اور ایک لوط علیہ السلام، ایک نوح علیہ السلام اور ایک لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا ذکر بار بار ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر 28ویں پارے کے آخری رکوع میں ہے، بالکل آخری صفحے میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں جو تھیں یہ نکاح میں تھی دو برگزیدہ پیغمبروں کے، ایک نوح علیہ السلام کے نکاح میں تھی، ایک لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، انہوں نے نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت کا مطلب سمجھیے، خیانت کا مطلب زنا نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ والی بات بھی طے شدہ قانون ہے کہ کسی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ما بغت امرأۃ نبی قط، یہ مسلمہ اصول ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، کافرہ تو تھی لیکن بدکار جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اب آپ کہیں گے کافر کی نبی کے ساتھ شادی کیسے ہوئی؟ تو یہ ان کی شریعتوں میں جائز تھی، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں میاں بیوی دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ان کی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، جس طرح اور کافی ساری اجازتیں تھی، ایک یہ والی اجازت بھی تھی۔ لیکن کسی نبی کی بیوی کا کافرہ ہونا یہ ان کے لیے بڑی مصیبت بنی اور بڑے پریشان ہوئے۔ ہاں، فلم یغنیا عنہما شیئا، لیکن انہوں نے ان نبیوں کا کچھ نہیں بگاڑا۔ بہرحال محنت میں رکاوٹ تو ہوئی، تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی مخبری کرتی تھی اور جا کے کافروں کو حالات بتاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے یہ سزا دی، جیسے عذاب اس صدوم کی بستی پہ آیا ویسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی پہ بھی عذاب آیا۔ شوہر تو نہیں چاہتے تھے کہ میری بیوی مرے، لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھی تو اللہ کی پکڑ کے اندر وہ آ گئی۔ تو خیر، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظم ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم مسجدوں میں دین کی محنت کرو گے تو دین تمہارے دروازے تک رہے گا، اور اگر تم نے محنت کی گھروں میں پھر دین تمہارے گھروں میں آ جائے گا۔ اور عمومی طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ عورت سے متاثر ہوتے ہیں، باپ سے متاثر نہیں ہوتے زیادہ، عورت سے، عورت کی ذہن سازی پہ بچے چلتے ہیں۔ تو اگر عورت کا ذہن ٹھیک ہوگا تو گھر کا نظم بھی ٹھیک ہوگا۔ اور ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں،
پیسہ، چیزوں کی کثرت، پیسوں کی کثرت، اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کی کثرت سے کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سکون ملتا ہے. یہ سکون ہمیشہ کے لیے اللہ کے حکم کے پورا کرنے پہ ملتا ہے. اچھا کبھی کبھار آدمی کہتے جی میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں تو یہ بھی کرتا ہوں، لیکن وہ اپنی نافرمانی پہ نظر نہیں کرتا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. جب وہ نافرمانی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو نیکیاں وہ جتنے کرتا رہے اس کی نیکیوں کا اثر ادھورا ہے جب تک اللہ کے نافرمانی کو نہ چھوڑے. تو اطاعت پوری ہو، جتنی اطاعت ہوگی اتنی مدد ہوگی، تھوڑی اطاعت ہوگی تھوڑی مدد ہوگی، اور جہاں معصیت ہوگی وہاں مدد کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. وہاں اللہ پاک دل سے بے سکون کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور بے قراری اور بے چینی مسلط کر دیتے ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا ایسا مزوں میں پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اللہ کی نافرمانی پہ حالات اچھے ہوتے ہیں. بلکہ پچھلے جتنے نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت ہوئی اور اس کے بعد نبیوں کی مخالفت ہوئی، اور سب نے یہ کیا کہ ہم نبیوں کو گرفتار کریں گے اور ہم ان کی باتوں کو بگاڑیں گے. جیسے کافروں کا کہنا 24ویں پارے میں کہ یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، قرآن کو بوجھ سمجھو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو بیچ میں باتیں کرو، والغوا فیہ، تاکہ تمہاری بات اونچی رہے. تو اللہ جل جلالہ یعنی فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے قرآن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ہمارے قرآن کو دبائے گا تو وہ خود دبے گا. وجادلوا بالباطل، انہوں نے باطل چیزوں کو اٹھایا حق کو دبانے کے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو میری سزا کیسی ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی مسلط ہوا، اور قوم عاد کے اوپر ہوا مسلط ہوئی، قوم سمود کے اوپر چیخ مسلط ہوئی، زلزلہ مسلط ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، زمین یعنی یوں اٹھی اور زمین پہ پٹخ کے مارا ان کو، اور فرعون کی قوم کو بحر قلزم کے اندر مار ڈالا اللہ پاک نے. تو جیسے اللہ پاک نے ان کو کیا ویسے ہی اللہ آج کے کافروں کو بھی کریں گے. یہ اللہ پاک کی ترتیب ہے. اور یہ جو قرآن پاک ہمیں بار بار یہ جملے کہتا ہے، یہ اس لیے قرآن پاک کی فرمائش ہے کہ یہ جملے بار بار قرآن پاک میں دہرائے جاتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب کے اوپر مطمئن رہیں، یعنی ہم حق پر ہیں. لیکن اطمینان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہ کریں، محنت تو ہر حالت میں کرنی ہے. دین کے لیے وقت نکالنا اور دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا، یہ ہر فرد کے اللہ جل جلالہ نے ذمہ لگایا ہے کہ خود کی دینداری کے ساتھ اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اور پھر نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ پاک پھر کافروں کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں، اور جن کو ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دیتے ہیں. یہ ان دو آیتوں کا خلاصہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے سے مراد قبلہم کی ہم ضمیر مکہ کے کافروں کی طرف، کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. گروہوں سے مراد کون؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے تاکہ پکڑ لے پیغمبروں کو، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے، غلط بات کو اٹھا کر کے پیش کیا. غلط بات کو اٹھا کر کبھی بھی اپنے یعنی علماء کے بغیر اور اپنے اہل علم کے بغیر کسی بھی چیز کو ایسے نہ لیا کرے کہ بھئی یہ، چاہے وہ بالکل آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، قرآن کی صورت میں ہی کیوں نہ، اس لیے کہ وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں ملائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی اپنی چیزیں ملائی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس وجہ سے بالکل اپنے جو جہاں سے ہمیں دین ملتا ہے، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو چیز ہمارے دل دماغ میں کھٹ کے وہ ہم پوچھ لیا کریں، اور جہاں یقین ہو اس بات کو لیں گے اور شک شبے والی باتوں کو نہیں لیں گے. جیسے ابھی آپ نے سنا سورہ حجرات میں ایمان والے کون ہیں؟
کہا جی ان کا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ثم لم یرتابو، لم یرتابو کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ شک شبے میں نہیں ہوتے۔ اچھا کافر جو پھنسے ہیں، بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ پاک انہم لفی شک مریب، یہ لوگ ایسے شک میں ہیں جنہوں نے ان کے دل دماغ کو تردد میں ڈالا ہوا ہے۔ تو شک سے آدمی پھنستا ہے اور یقین سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو مذہب ہے وہ یقین سے بالکل بھرپور ہے۔ تو ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ سوچا اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تاکہ حق کو مٹا دے۔ لیکن حق کیسے مٹے گا؟ آخری غلبہ کس کا ہوگا؟ حق ہی کا ہوگا۔ اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ جوڑے رکھے اور کبھی بھی اللہ پاک ہمیں گمراہی سے دوچار نہ کرے۔ جیسے میں نے اس دن آپ کو دعا بتائی کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کا سچ ہونا دکھا دے، سمجھا دے اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور کفر کا غلط ہونا ہمیں سمجھا دے اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے دے۔ یہ ہمارے نبی نے دعا بتائی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی، نام و نشان ہی مٹ گئے۔ ابو جہل کا نام و نشان ہے اور ابو لہب کا ہے، کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ زندہ ہے، حضور کے بیٹے کی انتقال ہوا تو ان کافروں نے خوشیاں منائی، کہنے لگا بہت اچھا ہوا، جس طرح آج اس کا بیٹا مرا ہے اور کل کو یہ بھی مریں گے نعوذ باللہ، اور جو ہے نا ان کی بات، ان کی نسل ہی مٹ جائے گی۔ اس پر اللہ نے سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل کی۔ اللہ اکبر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر تو ایک حوض کا نام بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ خیر کثیر، قرآن و حدیث، ہم آپ کا نام قیامت تک چلائیں گے، لہٰذا آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلی لربک وانحر، بدنی عبادت میں بھی پیچھے نہ ہٹے اور مالی عبادت میں بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور ان شانیک هو الابتر، اللہ اکبر۔ شانیہ کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو۔ آپ کے دشمن کی جڑ ہم کاٹیں گے۔ آپ کے دشمن کو اس کی دم کٹی، وہ دم کٹا، ہاں اس کی جڑ ختم اور آپ رہیں گے۔ تو جو حق والے ہیں وہ زندہ ہیں، ہاں، اور جو باطل والے تھے ان کا نام ہی مٹ گیا، صرف افسانے رہ گئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ کون تھے؟ حاجی کوئی تھا افسانہ، حق تو یہی تھا جو محمد الرسول اللہ تھے۔ بھئی حق تو یہی تھا جو ابو بکر تھے، جو عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، صحابہ تھے، یہ حق تھے۔ باقی تو افسانے تھے، کون ابو جہل اور کون ابو لہب اور کون عتبہ اور کون شیبہ اور کون فلانا، کہاں تھے؟ ختم۔ اور پھر اللہ نے کیسا دکھایا؟ صحابہ میں کمزور بدن کے مالک عبداللہ ابن مسعود، چھوٹا کمزور بدن تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، امام ابو حنیفہ کے بھی استادوں کے استاد، امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، عبداللہ ابن مسعود تیسرے درجے میں ان کے استاد ہیں، اور ہیں بدن کے کمزور۔ اللہ نے ابو جہل کا سر کس سے کٹوایا؟ عبداللہ ابن مسعود سے کٹوایا۔ یہ دکھایا اللہ پاک نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جا کے بیٹھ گئے ان کے سینے پہ، اور حضور نے فرمایا عبداللہ جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ، تڑپ رہے، وہ زندہ تھا، وہ سینے پہ بیٹھ گئے جا کے، اور کہنے لگا، یعنی وہاں بھی اس کا خناس آپ دیکھیں کہ سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میں سردار ہوں، ذرا بڑا لگوں، اور جا کے بتا دینا اپنے سردار کو کہ جو نفرت میری زندگی میں تھی نا دل میں، مر رہا ہوں لیکن تیری نفرت کم نہیں ہوئی۔ اتنا اتنا خبیث آدمی تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے کمزور صحابی کے ہاتھوں اس کا سر کٹوایا۔ اللہ یہ بھی کرتے۔ اور اس وقت اس خبیث کا جملہ کیا تھا؟ کہنے لگا فلو غیر اکار ان قتلنی، یہ بخاری شریف میں ہے کہ یہ مجھے جو مارے ہیں نا، یہ تو چھوکروں نے مارے ہیں، یہ چھوکرے تھے چھوٹے، کوئی بڑا آدمی مارتا تو مزہ آتا، تو اللہ نے تجھے مروانا تھا 14-15 سال کے لڑکوں سے۔ اور اکار کہتے ہیں کسانوں کو، کہ مدینہ کے اکثر لوگ کسان تھے، تو کہا کہ یہ کسان چھوٹے موٹے لوگوں نے مجھے مارا، کوئی بڑا آدمی مارتا تو مزہ آتا مجھے۔
تو اللہ نے ان بچوں سے مروایا اور عبداللہ ابن مسعود سے سر کٹوایا. اللہ پاک فرماتے میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، تیرے رب کی بات ان کافروں پر ثابت ہو گئی، اس کے بارے میں یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ ان کو اللہ پاک کیا کریں گے؟ دوزخ کے اندر ڈالیں گے. جنہوں نے کفر کو اپنایا وہ دوزخ میں جلیں گے. اللہ پاک ہمیں جنتی لوگوں میں شامل رکھے اور دوزخی لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم